السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست کی بیوی مجھ سے ہمیشہ پردہ کرتی تھی، مگر پھر بھی میرا دوست اپنے گھر مجھے کھانے پر لے جاتا تھا۔ ایک روز میرا دوست اپنی بیوی کے لیے بہت ہی خوبصورت سی پازیب لے کر گیا۔ گھر واپس جب میں آیا تو اپنی بیوی کے پاؤں میں وہی پازیب دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ مجھے شک ہوا تو اگلے روز اپنے دوست کے گھر بنا بتائے ہی میں چلا گیا۔ اچانک ایسے ہی اندر پاؤں رکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو آج پھر شام ہوتے ہی کامران میرے سر پر کھڑا ضد کر رہا تھا کہ میرے ساتھ گھر چلو، تمہاری بھابھی نے تمہارے لیے بریانی بنائی ہے۔ میں نے صاف صاف منع کر دیا، کیونکہ مجھے روز روز کامران کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ میری موجودگی میں وہ بے چینی محسوس کرتی، مگر نہ جانے یہ سب کامران کی نظر سے کیوں اوجھل تھا۔ وہ زبردستی ہفتے میں 2-3 دفعہ مجھے اپنے ساتھ گھر لازمی لے کر جاتا۔ میں اور کامران ایک ہی آفس میں کام کرتے تو دوستی بھی ہم میں بہت زیادہ تھی۔ میری شادی ہوئی تو وہ صرف ایک دفعہ میرے گھر آیا تھا، اس کے بعد سے اس نے کبھی میرے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں بولا نہیں یار، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کامران کہنے لگا کیوں، وجہ بتاؤ۔ یقیناً تم بھابھی کے لیے جلدی گھر جانا چاہتے ہوگے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، اس سے میں کوئی اور ہی بہانہ سوچ لیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا نہیں یار، یہ بات نہیں ہے، دراصل میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، گھر واپس تو شاید میں لیٹ ہی پہنچوں گا۔ کامران نے سر ہلا دیا اور بولا یہ تمہاری مجبوری سچی ہے، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ۔ دراصل میرے والدین علیحدہ گھر میں رہتے تھے، جبکہ میں اور میری بیوی آفس کی جانب سے ملنے والے گھر میں رہا کرتے۔ خیر میں کامران سے جان چھڑوا کر اپنے گھر آ گیا، مگر یہ دیکھ کر تو حیران رہ گیا کہ میری بیوی گھر پر موجود ہی نہیں تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری اور نازیہ کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ ان 3 سالوں میں جب بھی میں آفس سے واپس لوٹتا تو اپنی بیوی کو گھر میں ہی موجود پاتا۔ اس کا ایسے گھر سے بنا بتائے جانا غیر معمولی سی بات تھی، اس لیے میں چوکیدار کے پاس چلا گیا اور بولا خان صاحب، بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ کچھ بتا کر گئی ہیں؟ چوکیدار نے کندھے اچکا دیے اور بولا صاحب جی، وہ معمول کے مطابق ہی گھر سے نکلی ہیں، جلدی آ جائیں گی۔ میں تو چوکیدار کی بات سن کر ہی حیران رہ گیا، یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ معمول کے مطابق گھر سے نکلی تھی تو کیا وہ اکثر گھر سے باہر جایا کرتی تھی؟ تو پھر مجھے اس بات کا علم کیوں نہیں تھا؟ میں بولا کیا مطلب خان صاحب؟ وہ کہنے لگا صاحب جی، ہم تو ملازم ہیں، ہمیں کیا پتا کہ گھر کے مالک کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ جب بی بی جی آئیں گی تو آپ خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میرا دماغ بری طرح سے الجھ گیا۔ میری بیوی کہاں جا سکتی تھی بھلا؟ 3 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے، پھر کامران کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگا انکل کا چیک اپ ہو گیا ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ میں بولا نہیں یار، آج ابو نے جانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے میں گھر آ گیا۔ کامران کی آواز میں پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ارحم، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ انکل کا چیک اپ کروانا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ کامران کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ میں بھی بہت پریشان رہا تھا، اس لیے غصے سے بولا ابو نے جانے سے انکار کر دیا تو کیا میں زبردستی انہیں اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاتا؟ تم بھی یار حد کرتے ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ارحم، آئی ایم سوری، میں گھر میں نہیں تھی، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بڑے غور سے نازیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کچھ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی وہ۔ میں بولا نازیہ، تم کہاں گئی تھی؟ وہ نظر چرا کر بولی میں پڑوسن کی جانب گئی تھی، میری بہت دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ میں نے سر ہلا دیا اور اسے مزید سوال جواب نہیں کیا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نظر چرا کر بات کرے۔ خیر اس نے کھانے کا بندوبست کیا تو ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تب نازیہ کہنے لگی ارحم، آپ تو آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے والے تھے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میرا ابو کو ہسپتال لے کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کی چیک اپ کی کوئی ڈیٹ تھی۔ یہ بات تو میں نے آفس میں بیٹھے بیٹھے بس ایسے ہی کہہ دی تاکہ مجھے کامران کے ساتھ اس کے گھر نہ جانا پڑے اور اس کی بیوی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں نے نازیہ کی جانب دیکھا اور بولا میں نے تم سے کب کہا تھا کہ ابو کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں؟ وہ بے چین سی ہو گئی، پھر کہنے لگی میں نے آپ کے آفس کال کی تھی تو مجھے پتا چلا کہ آپ تو ابو کو لے کر ہسپتال گئے ہیں، اس سے میں اپنی پڑوسن کے پاس چلی گئی۔ اس کی بات کرنے کا انداز اور جیسے وہ نظر چرا رہی تھی وہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں ان سب باتوں سے بہت پریشان ہو گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ چوکیدار کی باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میری بیوی کہاں جاتی تھی؟ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری بیوی پڑوسن کے گھر ہی جاتی ہوگی، کیونکہ میں اس پر شک نہیں کر سکتا۔ گویا کہ میری اور نازیہ کی شادی کو صرف 3 ہی سال ہوئے تھے، مگر ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نازیہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور ہم دونوں کی منگنی بچپن میں ہو گئی تھی۔
ہم دونوں میں شروع سے ہی بڑی دوستی اور محبت تھی۔ نازیہ نے تو میرے ساتھ اس وقت وفا کی جب وہ میرے ساتھ نکاح میں نہیں تھی، لیکن اب جب کہ وہ میرے ساتھ تھی، اب تو پھر ہماری شادی ہو گئی تھی اور مجھے اس پر اب پورا اعتماد تھا۔ صبح جب میں آفس کیا تو کامران نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ کہنے لگا، تم کل مجھ سے جھوٹ بول کر اپنے گھر چلے گئے جبکہ میں نے اسپیشل تمہارے لیے بریانی بنوائی تھی۔ تم جانتے ہو کیا، میری بیوی نے مجھے کتنی باتیں سنائی کہ آپ کا دوست تو آیا ہی نہیں، اب بلا وجہ مجھ سے محنت کروا رہے تھے۔ میں بولا، یار کامران، میں بھابھی کے پردے کا خیال کر کے نہیں آیا، وہ پردہ کرتی ہیں۔ جب میں آپ کے گھر جاتا ہوں تو میری موجودگی میں انہیں چہرہ چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، مجھے مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ کامران کہنے لگا، یار میری بیوی صرف تمہاری موجودگی میں ہی پردہ نہیں کرتی، بلکہ جب میرا بھائی گھر آتا ہے تب بھی وہ پردہ ہی کرتی ہے، تو کیا میں اپنے بھائی کو گھر بلانا چھوڑ دوں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، وہ تمہارا سگا بھائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری اور بھابھی کی لڑائی ہو، تم دونوں کے رشتے میں دراڑ آئے۔ کامران میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ وہ بولا، ارے یار میری بیوی ایسی نہیں ہے، لگتا ہے کہ نازیہ بھابھی تمہیں مہمان بلانے کی اجازت نہیں دیتی، تبھی تو تم اتنے ڈرتے ہو، جبکہ میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ کامران، مہمانوں کو کھانا کھلانے پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ میں کامران کی باتیں سن کر ایک دم سے دنگ رہ گیا اور میں نے کہا، تم جب بھی مجھے انوائٹ کرو گے میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ کامران میری بات سن کر خوش ہو گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کامران کی بیوی اب اسے میری دعوت کرنے سے روک دے گی، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ وہ 3 دن بعد پھر سے مجھے اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہے گا۔ اس دفعہ کامران کہنے لگا کہ تمہاری بھابھی نے قورمہ بنایا ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوتا تھا کہ کامران کی بیوی کو کیسے پتا چلا کہ میری پسندیدہ ڈش کون سی ہے۔ خیر کامران نے مجھے انوائٹ کیا تو مجھے ساتھ چلنا ہی پڑا تھا، کیونکہ میں اس دفعہ منع کر کے اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ پورے آفس میں کامران کی دوستی صرف مجھ سے ہی تھی، میرے علاوہ بھی اس کے 3-4 بہت اچھے دوست تھے، مگر انہیں کبھی اپنے گھر لے کر نہیں گیا تھا، جبکہ میرے انکار کرنے پر تو وہ میرے منہ کو ہی آ جایا کرتا۔ میں کامران کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی بہت گھبرائی ہوئی سی تھی، اس نے کالے رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا اور چہرہ بھی مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ میں بھابھی کی موجودگی میں اپنی آنکھیں نیچے ہی رکھتا تھا، مگر پھر بھی جب وہ کوئی چیز وغیرہ رکھ رہی ہوتی تو برتنوں کے بجنے کی آواز سے صاف پتہ چل رہا کہ برتن رکھنے والے کے ہاتھ کب کپا رہے تھے۔ خیر کھانا لگ گیا تو میں اور میرا دوست کھانا کھانے بیٹھ کے، تبھی مجھے نازیہ کا خیال آیا۔ میں بولا، یار تمہاری بھابھی پریشان ہو رہی ہوگی، میں اسے کال کر کے ذرا انفارم کر دوں کہ مجھے واپسی پر تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ میری بات سن کر کامران کے منہ میں نوالا جیسے پھنس گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو پانی کا گلاس پیش کیا، مگر پھر بھی اس کی کھانسی رک نہیں رہی تھی۔ پھر وہ بولا، ارحم، اگر تم چھوٹی چھوٹی سی بات بھابھی کو فون پر بتایا کرو گے تو ان کے دل سے تمہارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، ان کو ذرا اپنا انتظار تو کرنے دو، انتظار کرنے کی طرف سے ہی محبت بڑھتی ہے۔ میں ہنستا اور بولا، بس اپنے فلسفے اپنے پاس ہی رکھو، ہم دونوں میں بچپن سے بہت محبت ہے۔ کامران کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے پھیکی سی پڑ گئی، اس کے چہرے پر کوئی تشنگی سی ابھر آئی تھی جسے میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور نازیہ کا نمبر ڈائل کر دیا۔ بیل جانے لگی تو میں نے کسی احساس کے تحت فون کان سے ہٹا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نازیہ کا موبائل کچن میں بجا ہو، مگر اب آواز تھم گئی تھی۔ میں نے پھر سے فون کان کو لگایا اور بولا، نازیہ کہاں ہو؟ اس کی غصے سے بھری آواز مجھے سنائی دی۔ وہ کہنے لگی، میں نے کہاں جانا ہے، میں تو گھر میں ہی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں ہیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں بولا، یار ایم سوری، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، دراصل میں کامران کی طرف آیا ہوا ہوں، میں نے ادھر ہی کھانا کھا لیا ہے، تم بھی کھا لو۔ نازیہ نے حامی بڑھ لی تو میں نے فون رکھ دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر آ گیا۔ میں گھر میں داخل ہونے لگا تو کسی احساس کے تحت ایک پل کے لیے میں رک سا گیا۔ میں چوکیدار سے بولا، خان صاحب، بیگم آج کہیں گئی تھی کیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جی صاحب گئی تھی، ابھی 15 منٹ پہلے ہی واپس آئی ہیں۔ میں حیران رہ گیا، میں نے 1 گھنٹہ پہلے ہی تو نازیہ کو فون کیا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں گھر پر ہی ہوں، نہ جانے وہ مجھ سے اپنی باتیں کیوں چھپانے لگی۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو نازیہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بولا، کیا بات ہے نازیہ، آج تم غصے میں لگ رہی ہو؟ وہ ذرا روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، تو کیا مجھے روٹنے کا بھی حق نہیں ہے؟ آپ روز روز اپنے دوست کے گھر چلے جاتے ہیں، مجھے تو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، آپ دوست کا کہہ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر بولا، نازیہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو ہر شخص اپنے جیسا ہی لگتا ہے، دھوکہ وہ خود دے رہا ہوتا ہے اور الزام کسی اور پر لگا دیتا ہے۔ نازیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ گھبرا کر بولی، کیا مطلب آپ کا؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ہنستی اور بولا، یار مذاق کر رہا تھا، تم تو سچ میں ڈر گئی۔ میری بات سن کر اس کی حلق میں جیسے بات پھنس گئی تھی، وہ بڑی مشکل سے بولی، ایک تو آپ بنا بتائے گھر سے چلے جاتے ہو اور پھر میرے اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے نازیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، نازیہ
جب کوئی گھر سے بنا بتائے کہیں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نازیہ کہنے لگی، یہ غلط حرکت ہوتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ آپس میں ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کرے۔ گھر سے بنا بتائے جانا تو بری بات ہے نا؟ میں بولا، جب شوہر گھر سے بنا بتائے چلا جاتا ہے تب بری بات ہوتی ہے، یا یہ قانون دونوں پر لاگو ہوتا ہے؟ میری بیوی دھندلا گئی تھی، وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر چلی گئی۔ وہ کہنے لگی، نہ جانے آپ کامران کے گھر سے کیا کھا کر آتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ باہر چلی گئی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیوی کیوں مجھ سے جھوٹ بول کر باہر جاتی ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں، وہ مجھے بتا بھی تو سکتی ہے نا کہ کامران، جب آپ کا فون آیا تھا تب میں گھر پر نہیں تھی، میں اپنی سہیلی کی جانب گئی تھی، یا پھر وہ جانے سے پہلے مجھے ایک میسج تو کر سکتی ہے نا؟ پھر وہ میرے سامنے ایسا تاثر کیوں دیتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جاتی ہی نہیں؟ آج میں نازیہ کے ساتھ اس طرح کی گھما پھرا کر باتیں اسی لیے کر رہا تھا کہ شاید وہ ڈر کر مجھے ساری حقیقت بتا دے، مگر وہ تو الٹا مجھے الزام ٹھہرا کر چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نازیہ جہاں جاتی ہے اس کے بارے میں مجھے بتانا نہیں چاہتی، جبکہ میرا یہ فرض بنتا تھا کہ مجھے اس بات کا پتہ ہو کہ میری بیوی آخر جاتی کہاں ہے، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی۔ میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر میری بیوی کی حفاظت تھی۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی پتہ لگوا لوں گا، اس لیے میں نے چوکیدار سے مدد لینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے صبح آفس جانے سے پہلے چوکیدار کو اشارہ کر کے گھر سے باہر بلوا لیا تھا۔ میں بولا، خان صاحب، بیگم صاحبہ کس وقت گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا اور بولا، جب آپ کے آفس کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے تبھی وہ گھر سے نکلتی ہیں، اور اللہ کی کرنی یہ ہوتی ہے کہ اس دن آپ بھی گھر دیر سے ہی واپس آتے ہیں، مگر آپ کے آنے سے پہلے پہلے بی بی جی واپس پہنچ جاتی ہے۔ میں نے چوکیدار کو شکریہ ادا کیا اور آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے مجھے جو معلومات دی اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح نازیہ کو پہلے سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کامران کے گھر جا رہا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ جب میں اپنی بیوی کو اس بات کی خبر نہیں دیتا تو پھر اسے میری روٹین سے کون آگاہ کرتا رہتا ہے؟ مجھے نازیہ پر اندھا اعتماد تھا، اس لیے میں اس بات پر تو یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے کسی قسم کا دھوکہ دے رہی ہے، مگر پھر بھی یہ سب باتیں پریشان کن تھی اور مجھے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا ہی تھا۔ میں ان دنوں بڑا پریشان سا رہنے لگا۔ کامران نے بھی میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ وہ بولا، کیا بات ہے ارحم، آج کل تم کچھ خفا خفا سے لگتے ہو؟ اب بھلا میں اسے کیا بتاتا کہ میری بیوی مجھے بنا بتائے گھر سے چلی جاتی ہے اور میں اس کی فکر میں گلتا رہتا ہوں، پریشان ہوتا رہتا ہوں۔ میں نے بات بنا دی اور بولا، بس ابو کی وجہ سے اداس ہوں، ان کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہوتا۔ یہ بات حقیقت بھی تھی۔ کامران کہنے لگا، انکل پرہیز تو کرتے ہیں نا؟ میں بولا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو فون کر کے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ وہ ہر وقت سائے کی طرح ابو کے ساتھ رہتا ہے، انہیں بد احتیاطی کرنے سے روکتا ہے۔ ابو کی دوائیں بھی بدلی گئی مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کامران بولا، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے یار، میں دعا کروں گا کہ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم ذرا مارکیٹ تک چلتے ہیں، میری بیوی کی سالگرہ ہے، میں اس کے لیے تحفہ خریدنا چاہتا ہوں، اور پھر تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں یار، میں نہیں جا سکتا۔ مگر وہ کامران ہی کیا جو میری بات مان لیتا، وہ تو ضد کرنے لگا اور مجھے اپنی دوستی کی قسمیں دینے لگا تھا۔ میں جھنجھلا کر رہ گیا تھا اور بولا، یہ کیا تم چھوٹے بچوں کی طرح ہر وقت ضد کرتے رہتے ہو؟ کبھی کبھار دوسرے کی مجبوری بھی سمجھ لینی چاہیے۔ کامران بولا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے تو جانا ہی تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ مجھے تحفہ لینے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں بھاری دل کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا، مگر سچ بتاؤں تو آج مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو جونک کی طرح مجھ سے چپک ہی گیا تھا۔ میں تو اس دن کو کوس رہا تھا جب کامران کے ساتھ دوستی کی تھی۔ وہ نہایت عجیب قسم کا انسان تھا، اسے دوسروں کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ تو بس چاہتا تھا کہ اس کی ہی سنی جائے۔ میں تو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اور اوپر سے کامران نے میری ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ آفس میں اور بھی اس کے بہت سے دوست تھے، صرف میں ہی نہیں تھا۔ پھر نہ جانے وہ مجھے ہی کیوں ہر وقت چپکا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے لیے تحفہ لینا چاہتا ہوں، تم میری مدد کرو کہ کیسا ڈیزائن لو۔ میں ابھی جلدی گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی مدد کرنے لگا تھا۔ تبھی میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت سی پازیب پر پڑی، وہ اتنی نفیس تھی کہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ میں بولا، یہ لے لو، بھابھی کو پسند آئے گی۔ کامران نے میری پسند کی پازیب خرید لی اور پھر گھر آ گئے تھے۔ آج نازیہ گھر پر ہی تھی، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، جبکہ میں آج کل پریشان رہنے لگا تھا کہ خوش ہونا ہی بھول گیا تھا۔ نازیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ پھر وہ بولی، ارحم، آپ کی دوستی کامران کے ساتھ کیسی ہوئی تھی؟ میں اس کے اس سوال پر حیران رہ گیا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ جب سے میری اور نازیہ کی شادی ہوئی تھی، وہ کسی نہ کسی طرح ہر گفتگو میں کامران کو لے آتی تھی اور اس سے میرے بارے میں سوال پوچھتی رہتی۔ نہ جانے وہ کامران میں اس قدر دلچسپی کیوں لیتی تھی۔ میں بولا، کامران سے میری دوستی 3 سال پہلے ہوئی ہے، ہماری شادی کے بعد ہی ہوئی تھی میری اس سے دوستی۔ مجھ سے پہلے بہت سے لڑکے آفس میں اس کے دوست تھے، مجھ سے دوستی کرنے کے بعد اس نے ہر کسی کو پیچھے کر دیا۔
اب تو وہ ہر وقت مجھ سے ہی باتیں کرتا ہے، مجھے ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا ہے اور مجھے اپنے گھر لے کر جاتا ہے۔ جب وہ مجھے اپنے گھر لے کر جاتا ہے تو میں منع کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی بیوی شرعی پردہ کرتی ہے اور مجھے روز روز اس کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا۔ مگر یہ کامران تو میری بات سمجھتا نہیں ہے، ہر چیز میں میرے ساتھ ضد کرتا ہے۔ اب تو میں اسے تنگ آ گیا ہوں۔ نازیہ جلدی سے بولی، کسی کے خلوص اور محبت سے تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جسے سچے دوست ملتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ آج میں نے پوری تفصیل سے نازیہ کو کامران کے متعلق بتایا تھا۔ تب نازیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ارحم، اگر آپ کو کبھی پتہ چلے کہ کامران نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ میں بولا، کس قسم کا دھوکہ؟ بزنس کے معاملے میں یا نجی زندگی میں؟ نازیہ بولی، نجی زندگی میں۔ میرا مطلب، اگر آپ کا دوست آپ کے حق پر ڈاکہ ڈال لے، یعنی آپ کسی چیز کو بہت دل سے چاہتے ہو مگر اس کو کامران آپ سے چھین لے، تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے نازیہ کے سوال نے بہت زیادہ بے چین کر دیا۔ نازیہ اور کامران بہت وقت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے، اب اس کا یہ سوال۔ میں بولا، نازیہ، جو چیز میری ہوگی وہ کبھی مجھے چھوڑ کر کامران کے پاس نہیں جائے گی۔ نازیہ بولی، پھر بھی اگر ایسا کبھی ہوا تو آپ کامران کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ دوستی ختم کر لیں گے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ میں نے بے چین ہو کر پہلو بدلا تھا اور بولا، تم کیا فضول سوال لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اٹھو، میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ نازیہ سخت بد مزہ ہو گئی، مگر پھر وہ کچھ کہے بنا کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے آپ میں ہی جلتا رہ گیا۔ اب میں چاہتا تھا کہ ہر چیز، ہر معاملہ میرے سامنے بالکل بے نقاب ہو کر آ جائے، پر میرے ہاتھ کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہر حد پار کر جاؤں گا۔ اگر اس کے لیے مجھے نازیہ پر سختی بھی کرنا پڑی تو بھی میں باز نہیں آؤں گا۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ قدرت میرے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہے۔ وہ مجھے بہت کھلا اشارہ دینا چاہتی ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ جب اگلے روز میں آفس سے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر میری تو جان نکل گئی کہ نازیہ نے وہ پازیب پہنی ہوئی تھی جو کل کامران میرے ساتھ جا کر اپنی بیوی کے لیے لے کر آیا تھا۔ میں اس پازیب کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کامران کا اور نازیہ کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ میں بولا، نازیہ، تم یہ اتنے خوبصورت پازیب کہاں سے لی؟ یہ تو تمہارے پاؤں میں بہت جچ رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر سرسری سے انداز میں کہا تھا تاکہ نازیہ محتاط نہ ہو جائے۔ وہ مسکرا کر بولی، ارحم، جب آپ آفس چلے جاتے ہیں نا تو میں اکثر اپنی دوست کے گھر جاتی ہوں، اسی دوست نے مجھے یہ دی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب میں نے سارا لائحہ عمل سوچ لیا تھا، اس لیے اگلے دن جب آفس گیا تو کامران سے بولا کہ آج میں تمہارے گھر ڈنر کرنے جاؤں گا، اپنی بیوی سے کہو کچھ اچھا سا بنا دے۔ کامران بہت خوش ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی ذرا دور جا کر اپنی بیوی کو فون کر دیا۔ چھٹی ہونے میں جب 1 گھنٹہ رہ گیا تو میں کامران سے چوری چھپے آفس سے نکل آیا اور اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ جیسے میں اچانک اس کے گھر میں قدم رکھا تو مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہاں تو میری بیوی نازیہ بیٹھی تھی۔ نازیہ مجھے دیکھ کر تو جیسے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں غصے سے تن فن کرتا آگے بڑھا اور بولا، نازیہ، یہ سب کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ نازیہ رونے لگی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ بولی، ارحم، میری بات سن لے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی، ارحم، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے چچا کی 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھی، دونوں ہم شکل بھی تھی اور ہم رنگ بھی۔ آپ کی منگنی نازیہ کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ بھی آپ کو پہچانتی تھی، مگر جب شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو وہ کچھ بے چین سی ہو گئی۔ مجھے اس پر شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اسے بہت دفعہ پوچھا مگر اس نے مجھے اندر کی بات نہیں بتائی۔ جب شادی کا دن آیا تو نازیہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے بتایا کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے۔ یہ سب پڑھ کر تو گھر والوں پر قیامت گزر گئی۔ ابو نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، شمائلہ، تم ہماری عزت بچا لو، نازیہ کی جگہ تم دلہن بن جاؤ۔ مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ میں دلہن بن گئی اور آپ کے ساتھ رخصت ہو کر آپ کے ساتھ چلی آئی، اور پیچھے سے گھر والوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ شمائلہ ہارٹ اٹیک سے مر گئی ہے۔ میں بے قصور تھی، مگر پھر بھی میرے گھر والوں نے مجھے ہی مار دیا۔ میں تب سے آج تک نازیہ بن کر آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ ایک دن کامران گھر دعوت پر آیا۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، مگر وہ مجھے نازیہ کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے پہچان گیا تھا۔ گھر جا کر اس نے نازیہ کے ساتھ ذکر کیا تو آپ کو زبردستی اپنے گھر اس لیے لے کر جاتا تھا کیونکہ اس طرح مجھے اور میری بہن کو ایک ساتھ وقت بتانے کو مل جاتا۔ آپ اور کامران لاؤنج میں بیٹھ جاتے، میں اور نازیہ اس کے کمرے میں۔ پھر آپ سے پہلے ہی میں پیچھے دروازے سے نکل کر گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ میں آپ کی آفس ٹائمنگ میں کبھی گھر سے اس لیے نہیں نکلی کہ کہیں آپ اچانک سے گھر نہ آ جائے۔ گھر آ جاتے تو مجھ سے سوالات کرتے کہ تم کہاں گئی تھی، تو میں آپ کو کیا جواب دیتی؟ خیر، جس دن وہ مجھے فون کر کے آپ سے پہلے ہی بلا لیا کرتی تھی، اس طرح آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنی دیر میں نازیہ بھی کچن سے نکل کر باہر آ گئی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگی۔ وہ بولی، معاف کر دو ارحم، میں کامران سے محبت کرنے لگی تھی، محبت کسی اور سے کرتی تھی اور رہتی آپ کے ساتھ، تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، اس لیے میں گھر سے بھاگ گئی۔
آپ کو شمائلہ کی شکل میں مجھ سے اچھی بیوی مل گئی ہے، پلیز میرے کیے کی سزا اسے مت دیجیے گا۔ میں شمائلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں نے کامران کے ساتھ بول چال بند کر دی، جبکہ شمائلہ ہر روز مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی اور چاہتی کہ میں کامران اور نازیہ کے ساتھ صلح کر لوں، مگر میں ابھی کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہوں۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کامران اور نازیہ کو معاف کر دینا چاہیے یا ان سے تعلق ختم کر لینا چاہیے؟ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔